खरूज की किताब उसका 12वां बाब उसकी 37वीं और 38वीं आयत। और बनी इसराइल ने रमसीस से स्कात तक पैदल सफर किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो कोई 6 लाख मर्द थे और उनके साथ एक मिली जुली ग्रोह भी गई और भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत चौपाए उनके साथ थे। अजीजों, आज हम खुदाउन के मुकद्दस कलाम में से देखेंगे कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकलते हैं तो उनके साथ एक मिली जुली ग्रोह भी थी, यानी एक मिली जुली भीड़ भी थी। ये मिली जुली भीड़ जो है, ये मिस्री ही थे जो बनी इसराइल जब मिस्र से निकले हैं तो उनके साथ वो भी निकल आए। शायद उनके साथ आने की वजह ये थी कि 10 आफतों की वजह से वो परेशान थे और फिर उन्होंने बनी इसराइल के साथ जो खुदा की कुदरत थी उन्होंने उसको देखा, तो वो भी उनके साथ मुल्क मिस्र से निकल आए। अब जब बनी इसराइल जो खुदा की चुनी हुई अल्लाह की हुई कौम थी, उसको खुदा ने मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाला। खुदा ने इसी तरह हमें भी मिस्र यानी गुनाह की गुलामी में से निकाला। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, जब हम गुनाह की गुलामी, इब्लीस की गुलामी कैद से निकल आते हैं, दुनिया में होते हैं लेकिन हम दुनिया के नहीं होते। लेकिन कुछ चीजें, कुछ बातें, जैसे मिली जुली भीड़ बनी इसराइल के साथ रवाना होगी, कुछ चीजें हमारी जिंदगी में भी रहती हैं और उसकी वजह से हम दुख उठाते हैं, हम परेशान होते हैं और हम उस तौर से खुदा के साथ रिफाकत नहीं रखते, खुदा के साथ चलते नहीं हैं और हम डामाडोल रहते हैं। हम आगे जा रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान पीछे होता है। जैसे बनी इसराइल मिस्र में से निकल आए थे लेकिन मिस्र उनके अंदर से नहीं निकला था। वो आए दिन मिस्र की बातें करते, मिस्र को याद करते। माजी में से खुदा हमें निकाल लाता है लेकिन फिर भी हम मुस्तकबिल में जाने की बजाय, हम हाल में रहने की बजाय हम माजी में रहना पसंद करते हैं। और ये मिली जुली जो ग्रोथ थी ये बनी इसराइल के साथ ये निकली। और अगर आप अखबार की किताब उसके 24वें बाब की 10वीं आयत पढ़े तो हमें ये पता चलेगा कि जो मिली जुली ग्रोथ थी ये कौन थी, ये कौन से लोग थे। और 10वीं आयत में लिखा, और एक इसराइली औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री था। अब ये बियाबान में मौजूद है और यहां पर बताया गया है कि इसका जो बाप है वो मिस्री है। फिर हम गिनती की किताब उसके 11वें बाब की अगर हम चौथी आयत पढ़ें, गिनती 11वां बाब और उसकी चौथी आयत, तो यहाँ पे हमें पता चलता है, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी, इन लोगों में बनी इसराइलियों में, वो तरह तरह की हिर्स लालच करने लगी और बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। देखें, इस आयत पर अगर आप गौर करें, इसको गहरे तौर पर पढ़ें तो आपको एक चीज वाज़े नजर आएगी और वो चीज ये है, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी, किन लोगों में थी? बनी इसराइलियों में। वो तरह तरह की हिर्स करने लगी। मिली जुली जो भीड़ है ये हिर्स कर रही है, ये लालच कर रही है। और फिर लिखा, बनी इसराइल भी फिर रोने। देखें, वो जो मिली जुली भीड़ हिर्स कर रही है, लालच कर रही है, उनकी वजह से जब उनके बनी इसराइल के कानों में उनकी बातें पड़ रही हैं तो फिर वो भी उसी तरह की मिली जुली भीड़ की तरह रिएक्ट करने लगे हैं। बनी इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त खाने को देगा। हमको वो मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। देखिए, मिस्र की बातें हो रही हैं, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गंधने
اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اور یہ خوراک جو وہ کھا رہے تھے، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ یہ فرشتوں کی غذا تھی جو آسمانوں سے خدا ان کے لیے برساتا تھا۔ اب دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ مصر میں ہم مفت کھاتے تھے، مچھلی مفت کھاتے تھے۔ بہت سے لوگ آج خدمت میں ہوتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کروسیڈ پہ جانا ہے، کسی میٹنگ پہ جانا ہے، کسی کنونشن پہ جانا ہے، ہمیں بسیں لینے آئیں، ہمیں بسیں چھوڑیں، ہمیں وہاں پر مفت کھانا دیا جائے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ کتاب خرید لیں جو 40 روپے کی ہے یا 100 روپے کی ہے یا 200 روپے کی ہے، اور اگر بائبل مقدس جو 500 600 کی ہے، لوگ کہتے ہیں کیا بائبل مقدس مفت نہیں مل سکتی، کتاب مفت نہیں مل سکتی؟ ہم اگر کسی دوسرے شہر میں میٹنگ اٹینڈ کرنے جائیں تو کیا ہمیں آنے جانے کا کرایہ نہیں ملے گا؟ ہم لوگ ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، جیسے یہ ملی جلی بھیڑ اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل بھی مل گئے، اور یہ صرف یہ مفت کے چکر میں۔ آج بھی لوگ مفت کے چکر میں ہیں، اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگانا چاہتے، اپنی جیب سے پیسہ لگا کر وہ کتابیں نہیں خریدنا چاہتے، وہ بائبل مقدس نہیں خریدنا چاہتے، وہ اپنی جیب سے پیسہ لگا کر کنونشن پر نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ہمیں گوروں نے اس طرف لگا دیا ہے۔ اور گوروں نے جہاں پر مشن کا بڑا کام کیا ہمارے ملک میں، برصغیر پاک و ہند میں، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اگر گورا جو ہے، اگر گورے کی تھیولوجی ہمارے اندر آ گئی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اب کچھ بھی حرام نہیں رہا، اب کچھ بھی ناپاک نہیں رہا، خدا نے ساری چیزوں کو پاک ٹھہرا دیا ہے، ساری چیزیں حلال ہو گئی ہیں۔ اگر سور 2000 3000 4000 سال پہلے احبار کی کتاب میں حرام تھا، تو آج بھی 13 فروری 2025 میں بائبل مقدس کے مطابق جو حرام تھا وہ آج بھی حرام ہے، اور جو حلال تھا وہ آج بھی حرام ہے، حلال ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ وہی چیزیں دعا سے پاک ہو سکتی ہیں جو خدا نے پاک ٹھہرائی ہیں۔ آپ حرام چیز پر دعا کر کے اس کو حلال نہیں کر سکتے۔ شراب جو حرام ہے، آپ اس پر دعا کر کے اس کو جو ناپاک ہے پاک نہیں کر سکتے۔ شراب حرام ہے، اس کو آپ حلال نہیں کر سکتے۔ سو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو گورا، جو فارنر ہمارے شہر میں آ رہا ہے، ملک میں آ رہا ہے، ہمارے چرچ میں آ رہا ہے، اس کی تھیولوجی کیا ہے۔ اگر وہ پیسہ پھینک رہا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ پیسہ پھینک کر اپنی بات منواتا ہے، اپنی تھیولوجی وہ لاگو کرنا چاہتا ہے۔ کلام مقدس کو ہمیں اتم درجہ دینا ہے، اول مقام دینا ہے، افضل مقام دینا ہے۔ کلام مقدس کو خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے، ہاللیلویہ۔ اور پھر اگر ہم آگے جائیں اور نہمیہ کی کتاب پڑھیں تو ملی جلی بھیڑ کے بارے میں بائبل مقدس بتاتی ہے۔ نہمیہ کی کتاب 13ویں باب کی 3 آیت، اور ایسا ہوا کہ شریعت کو سن کر، یعنی کلام کو سن کر، انہوں نے اس ساری ملی جلی بھیڑ کو اسرائیل سے جدا کر دیا۔ کلام جب ہم سنتے ہیں تو کلام جو ہے وہ 2 دھاری تلوار ہے، وہ فرق پیدا کرتا ہے، وہ امتیاز پیدا کرتا ہے، وہ ہمیں تمیز سکھاتا ہے کہ ہمیں امتیاز کرنا ہے، تمیز کرنا ہے، کیا برا ہے کیا بھلا ہے۔ اور اگر ہم استثناء کی کتاب میں آ جائیں اور اس کا 22واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیسے اپنی زندگیوں کو، اپنے پہناوے کو، اپنے کھانے پینے کو پیور رکھنا ہے، خالص رکھنا ہے، کلام کے مطابق رکھنا ہے۔ استثناء 22ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، تو اپنے پاکستان میں 2 قسم کے بیج نہ بونا، تا نہ ہو کہ سارا پھل، یعنی جو بیج تو نے بویا وہ اور پاکستان کی پیداوار دونوں ضبط کر لیے جائیں۔ پھر 10ویں آیت میں لکھا ہے، تو بیل اور گدھے، بیل پاک ہے گدھا ناپاک ہے، بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا۔ پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے، تو اون اور سن دونوں کی ملاوٹ کا بنا ہوا کپڑا نہ پہننا، یعنی مکس نہیں ہونا چاہیے۔
فرق نظر آنا چاہیے. بیل ہے تو اس کے ساتھ بیل ہو, اگر اون ہے تو اس کے ساتھ اون ہو, اور ایک قسم کا بیج ہی ہو, بیجوں کا مکسچر نہ ہو. تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے کبھی بھی دنیا کے ساتھ مکس نہ ہو. بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے کہا دنیا میں رہو لیکن دنیا جیسے کام نہ کرو. ایماندار دنیا میں ہوتا ہے لیکن دنیا کا نہیں ہوتا. سادھو سندر سنگھ سوامی نے کہا کہ اگر کشتی پانی میں ہو تو اچھی بات ہے, لیکن اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب سکتی ہے. یسوع مسیح نے آخری دن جب وہ تخت عدالت پر بیٹھے گا, متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا. اور پھر وہ جب گیہوں میں کڑوے دانے بو دیے گئے تو خداوند نے کہا کہ ان دونوں کو کٹھے بڑھنے دو. جب کٹائی ہوگی, آخرت ہوگی, قیامت ہوگی, تو پھر جو اچھے دانے ہیں گیہوں کو کڑوے دانوں سے الگ کیا جائے گا. جال ڈالا گیا اور مچھلیاں آئیں, اس میں خراب مچھلیاں بھی تھیں, اس میں اچھی مچھلیاں بھی تھیں. تو پھر کیا ہوا, خراب کو نکال دیا گیا اور خراب کو جو اچھی مچھلیوں کے ساتھ الگ کر دیا گیا. سو عزیزو, ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے, ہمیں اچھی مچھلی بننا ہے, ہمیں گیہوں کے دانے بننا ہے. ہم بھیڑ ہیں اور خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اگر چل رہے ہیں ہماری انفرادیت قائم رہے, ہم دنیا کے ساتھ خلط ملط نہ ہوں, دنیا کے ساتھ مکس نہ ہوں, کیونکہ ہم دنیا کے نور ہیں اور روشنی اور تاریکی کا کوئی میل نہیں ہے. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. آمین.